نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الكريم الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم اور نہایت ہی خوش نصیب مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سورہ روم کی یہ تیسری نشست ہے انشاءاللہ الرحمن۔ سورہ روم کی تفسیر اور اس کا مختصر ترجمہ پیش کروں گا، آپ سماعت کریں۔ آغاز کرتے ہیں کہ اگلے آیت سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس رشتہ داروں کو ان کے حقوق پورے دو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کے حقوق دو۔ اور اگلی آیت میں ہے، یہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جس کی خواہش ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، جس کی خواہش ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے، اللہ اس سے خوش ہو جائے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ بس ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، اللہ کو چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، ہے نا، سب سے بہتر سلوک کرو اور اپنے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑو، چاہے جتنی بھی پریشانی آ جائے، چاہے جتنی بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، چاہے اگلا کوئی بھی جواب دے رہا ہو، لیکن تم جو ہو اس کا جواب نہ دو، اور جو ہے نرمی سے بات کرو، عقلمندی سے بات کرو، اپنے علم کا استعمال کرو، اپنے عمل کا استعمال کرو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا حل نکالو۔ آخر ہم اس طریقے سے کون سا حل نکالیں گے جس کی وجہ سے جو ہے ہم ایک دوسرے کے خلاف نہ ہوں، ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کریں۔ اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا یہ معنی نہیں کہ ہم انہیں جتنا مہنگا تحفہ دیں وہ بھی ہمیں ادا کرے۔ یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، جیسے شادی میں جاتے ہیں، ریسیپشن میں جاتے ہیں، پارٹیوں میں جاتے ہیں، تو جتنا مہنگا ہم سامان انہیں دیتے ہیں تو وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ جو ہے میں بھی مہنگا انہیں سامان دوں گا، تو وہ بھی یہی خواہش کرتے ہیں کہ جو ہے جو دینے والا ہے وہ بھی یہی خواہش کرتا ہے جب ہمارے بچوں کی شادی ہوں گی یا ہمارے پاس جو فنکشنز ہوں گے تو ہمیں بھی جس کو ہم نے مہنگا گفٹ دیا ہے وہ بھی ہمیں مہنگا گفٹ دے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کے پاس جو بھی استطاعت ہے، جو بھی اس کے پاس حیثیت ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ گفٹ دیتا ہے، وہ تحفے اور تحائف دیتا ہے، وہ ہدیہ دیتا ہے۔ تو انسان اپنی حیثیت کے مطابق وہ دیتا ہے، تو ضروری نہیں کہ جو ہے ہم نے اگر مہنگا دیا ہے تو ہم بھی یہ توقع کریں کہ جس کو ہم نے مہنگا سامان دیا ہے تحفے میں، گفٹ میں، وہ بھی ہمیں مہنگا سامان دے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ غریب ہو سکتا ہے کہ وہ مسکین ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ پیسے والا نہیں ہو، تو وہ ہم نے چونکہ اسے مہنگا گفٹ دیا ہے تو وہ بھی ہمیں مہنگا گفٹ دے، یہ ضروری نہیں۔ یہ ایک مثال کے طور پہ ہم نے عرض کر دیا۔ تو رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ہے سب سے پہلے ہمیں اپنے رشتہ دار میں دیکھنا چاہیے کہ کون غریب ہے، کون مسکین ہے، اس کے بعد جو ہے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں اپنے خاندان سے جو ہے نا وہ باہر نکلنا چاہیے، اور پھر ہم اسے دیکھیں۔ اور اگلی آیت میں کیا ہے؟ یہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جس کی یہ خواہش ہے کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، وہ بس ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی آپ سے آپ کی دولت کوئی نہیں چاہتا، آپ سے آپ کی عزت کوئی نہیں چاہتا، آپ سے آپ کا مقام کوئی نہیں چاہتا۔ آپ ایک بڑے پروفیسر ہیں، آپ ایک بڑے مینیجر ہیں، آپ ایک بڑے استاذ ہیں، آپ ایک بڑے جو ہے عہدے پر فائز ہیں، آپ ایک سرکاری ملازم ہیں، آپ ایک بڑے ملازمت کے جو ہیں وہ حقدار ہیں، آپ بڑے مقام پہ فائز ہیں، تو آپ کی وہ پراپرٹی یا آپ کی وہ جائیداد نہیں لے لیتا، وہ چاہتا یہی ہے کہ آپ کا حسن اچھا ہو، آپ کا حسن اخلاق اچھا ہو، آپ کے بات کرنے کا انداز اچھا ہو، آپ کے اندر تکبر نہ ہو، آپ کے اندر بد زبانی نہ ہو، بد اخلاقی نہ ہو، بد کرداری نہ ہو، غرور نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، پراؤڈ نہ ہو۔ بس آپ کے پاس کیا چیز ہو؟ عاجزی ہو، اور آپ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اور جو ہے اپنے اخلاق کے ذریعہ سارے لوگ جو ہے آپ سے محبت کرنے لگیں،
سارے لوگ آپ کا احترام کرنے لگیں، سارے لوگ آپ کی عزت کرنے لگیں، یہ سب سے ضروری شے ہوتی ہے۔ اور جو تم تحفہ اس لیے دیتے ہو کہ یہ مال میں بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اس میں کوئی ثواب نہیں ملتا۔ یعنی ہم نے اگر کسی کو تحفہ دیا تو یہ ہم سوچ کر تحفہ دیتے ہیں، جیسے ہم نے کسی غریب کو بلایا اور غریب کو کھانا کھلا دیا، ہم نے کسی غریب کو بلایا اور جو ہے اسے کپڑے تحائف دے دیے، اسے گھڑی دے دی، اسے اور دوسری چیزیں اگر ہم دے دیں، اور سامان دینے کے بعد ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ دے گا، تو کیا ہے وہ ویسی اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے۔ بس تم یہ سوچ کر دے دو کہ تم غریب کی، مسکین کی خدمت کر رہے ہو، اور اللہ پہ چھوڑ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں عطا فرما دے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے کسی کو 10 روپے دیے، ہم نے کسی کو 20 روپے دیے، ہم نے کسی کو چلتے چلتے غریب کو 100 روپے دے دیے اور کہا میرے لیے دعا کرنا۔ نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہم نے کسی کو 50 روپے غریب کو دے دیا اور غریب کو کہہ دیا دعا کرنا، نہیں، اسے کہنے کے لیے ضروری نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کے حال کو جان رہا ہے کہ آپ نے کس نیت کے ذریعہ دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کا جو ہے وہ صلہ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اگر آپ اسے بتا دیں گے، ہے نا، تو یہ ہو گیا مادہ پرست چیزیں، یعنی آپ کچھ چیز دے رہے ہیں، اس سے مانگ بھی رہے ہیں۔ میں نے 100 روپے دیے ہیں، میں نے کھانا دیا ہے، تم میرے لیے دعا کرو، تم میرے لیے دعا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ناپسند ہے۔ اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، جس کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کی نیکیاں بڑھائی جائیں گی۔ اب سوچیں، جن کے پاس کروڑوں اربوں کی دولت ہے، مان لیں کسی کے پاس 1 کروڑ کی دولت ہے، تو اسے 2.5 لاکھ روپے جو ہے وہ زکوٰۃ نکالنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے جس کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، اس کو جو ہے 2,500 روپے وہ زکوٰۃ نکالنے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی 1 لاکھ روپے کماتا ہے، اگر 2,500 وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو کیا وہ اپنے مال کو پاک نہیں کرتا، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ 2,500 کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ اگر آپ 2,500 روپے اللہ کی بارگاہ میں دے دیتے ہو، تو اس کے بعد جو ہے آپ لیگل ہو گئے، آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ سے جو ہے وہ 2,500 چونکہ آپ کو دینا تھا غریبوں مسکینوں کو، آپ نے دے دیا، تو یہ آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کسی فقیر کو، کسی غریب کو کوئی مال دیتی اور اس کی مدد کرتی، تو اسے یہ نہ کہتی کہ میرے لیے دعا کرنا، اور اس سے ڈر ہے، اور اس ڈر سے نہ کہتی کہ اس کا بدلہ اسی دنیا میں ہو جائے۔ یعنی جو ہے انسان جب بروز قیامت حشر کے میدان میں جب وہ اپنی نیکیوں کو دیکھے گا، تو یہی سوچے گا کہ کاش مجھے جو ہم نے دعائیں کی تھی، جو اللہ کی بارگاہ میں ہم نے دعا کی تھی، اے باری تعالیٰ مجھے یہ چیزیں چاہیے، اگر وہ چیز دنیا میں نہ ملتی، اگر آخرت میں ملے گی تو کتنی زیادہ اس کی ویلیو ہوتی، اور کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز عرض کریں تو بس اللہ ہی سے مانگیں، ہے نا، بندے سے امید نہ رکھیں۔ کوئی بھی چیز ہم صدقہ کر رہے ہیں، کوئی بھی ہم صدقات دے رہے ہیں، کوئی بھی جو ہے ہم خیرات کر رہے ہیں، تو ہم یہ امید نہ رکھیں اور بندے سے نہ کہیں کہ تم میرے لیے دعا کرنا، بلکہ اللہ سے دعا کریں، اے باری تعالیٰ ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں یہ چیز چاہیے۔ اور فرماتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور وہ فرماتی ہیں کہ ہم اس لیے مال نہیں دیتے کہ جو ہے ہمارے لیے وہ دعا کرے، ہے نا، مگر ہم اللہ کی بارگاہ میں مال اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ جبکہ وہ نیک ہیں، وہ پاک ہیں، وہ جنتی نوجوانوں کی سردار ہیں، وہ جنتی، ہے نا، خواتین کی سردار ہیں، ام المومنین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات ہیں، اتنی خوش نصیب عورت ہیں، ساری کائنات کے مسلمانوں مومنوں کی ماں ہیں، جن کے قریب شیطان قریب نہیں آ سکتا، وہ بھی یہی دعا کر رہی ہیں، کیا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تو ان سے راضی ہے، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اللہ ان سے راضی ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ دعا کیا کر رہی ہیں کہ ہم غریبوں کو، مسکینوں کو اس لیے کھانا کھلاتے ہیں، اس لیے ہم زکوٰۃ اور خیرات کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اگلے آیت میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر اللہ نے تمہیں روزی دی، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا،
رشتہ داروں کا، غریبوں کا ذکر پہلے تھا، اب موت کا ذکر ہے۔ اب سوچیں یعنی رشتہ داروں کی، ریلیٹیوز کی کیا ویلیو ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ یعنی اگر آپ دولت کماتے ہیں یہ آپ کے لیے ہوتی ہے، عزت کماتے ہیں یہ آپ کے لیے ہوتی ہے نا۔ جو بھی چیزیں ہیں آپ ایک کام صحیح کرتے ہیں تو وہ آپ کا ایک کام صحیح کرنا ہوتا ہے، لیکن جب اخلاق ہوتا ہے تو اخلاق جو ہے، اخلاق کے ذریعہ ساری کائنات آپ کو پہچانی جاتی ہے، سارے معاشرے کے لوگ آپ کو جانتے ہیں، سارے محلے کے لوگ آپ کو جانتے ہیں کہ ہاں اس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اس کا جو ہے وہ اخلاق سب سے بہتر ہے، اس کا کلام سب سے اچھا ہے، اس کی حرف کی ادائیگی سب سے اچھی ہے نا۔ یہ جب بولتا ہے تو بڑی اچھے طریقے سے بولتا ہے، دعوت بڑی اچھی طریقے سے دیتا ہے۔ تو اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو آپ کے اندر ساری خوبیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے گالیاں لوگ دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اذیتیں دیتے، رسول اللہ علیہ وسلم پہ مشکلات کا سامنا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لوہان کیا جاتا، کفار و مشرکین کو یہ نہیں کہتے اے اللہ انہیں غرق کر دے، اے اللہ انہیں ہلاک کر دے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے مولا، اے اللہ میری امت کو بخش دے مولا۔ یہ تو گنہگار لوگ ہیں، یہ تو کافر لوگ ہیں، یہ مشرک لوگ ہیں، یہ میرے مقام کو نہیں جانتے، یہ میرے مرتبہ کو، یہ میرے شان عبدیت کو نہیں جانتے، یہ میرے رسالت کو نہیں جانتے، یہ میرے مقام میں رسالت کو نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے کہ میں حبیب اللہ ہوں، میں اللہ کا سب سے محبوب ہوں، یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین کہا ہے، یہ نہیں جانتے کہ میں دونوں کائنات کے لیے، کیا اس زمین پر لوگوں کے لیے بھی میں رحمت بنایا گیا ہوں، اور جو ہے انا آتینا کل کوثر، وہ حرش کے دن بھی جو ہے میں گنہگار امتوں کی بخشش کرواؤں گا۔ یہ ہمارے مقام کو نہیں جانتے، یہ تو بس شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، اے اللہ ان کی رہنمائی کر دے۔ پھر اگلی آیت میں ہے کہ کیا اے مشرکین مکہ، اے بت کے پجاریوں، تمہارے بتوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکے؟ اور اللہ ہی کو پاکی اور شرک کرنے والوں کے شرک سے وہ بلند و بالا ہے۔ یعنی اللہ جس کی تم شرک کرتے ہو، جس کو تم خدا سے ملاتے ہو، جس کی تم پوجا کرتے ہو، اس سے اللہ رب العزت کی شان بہت بالا ہے، بہت عظیم ہے، بہت وسیع ہے، وہی ساری کائنات کا مالک ہے۔ اور آج کے دور میں جو ہے نا بے برکتی کیوں ہو رہی ہے؟ ہم کما رہے ہیں، ہم 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، فیملی ممبرس میں اگر کسی کے 5 بھائی ہیں تو 5 بھائی جاب کر رہے ہیں، کسی کے فیملی ممبرس میں جو 8 بھائی ہیں تو 8 بھائی کما رہے ہیں، کسی کی فیملی میں جو ہے 10 بھائی ہیں وہ 10 بھائی کما رہے ہیں۔ یعنی کسی کی فیملی میں اگر 2 ممبر ہیں تو وہ 2 ممبر جاب کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، لیکن برکت نہیں ہے۔ کل جو ہے 10 لوگ ہوا کرتے تھے ایک فیملی میں، اور ایک شخص کماتا تھا، ایک شخص جاب کرتا تھا، ملازمت کرتا تھا، لیکن پیسے میں برکت ہوتی تھی، مگر پیسے میں جو ہے نا برکت ہوا کرتی تھی۔ یعنی 1 روپے میں 10 روپے کی برکت ہوتی تھی، آج 10 روپے میں جو ہے 1 روپے کی برکت نہیں ہے۔ کیونکہ ہم نے فیشن پرستی کے ذریعہ، ہم نے شیطان سے دوستی کر لی ہے، ہم نے گناہ کے ذریعہ، ہم نے فحاشی کے ذریعہ، ہم نے عریانی کے ذریعہ، ہم نے غلط بیانی کے ذریعہ، ہم نے اپنے بد کرداری کے ذریعہ، ہم نے حرام کام کے ذریعہ، ہم زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، ہم نے خیرات نہ دینے کی وجہ سے، ہم غریبوں کا، مسکینوں کا حق کھا لینے کی وجہ سے جو ہے کیا ہمارے مال کی، ہمارے پیسوں کی، ہمارے کاروبار کی برکت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ہم اپنے مال کو پاک ہی نہیں کرتے، ہم اپنے مال کو، پیسے کو صاف ہی نہیں کرتے، تو کیسے برکت ہوگی؟ آپ دیکھ لیں ہمارے گھروں میں جو ہے وہ تصویریں ہوتی ہیں، تصویر ہوتی ہے ہمارے گھر میں، آپ چلے جائیں کسی کے گھر میں چلے جائیں، مسلمانوں کے گھر میں، کبھی آپ دیکھیں گے کسی بچے کی تصویر ہے، کبھی آپ دیکھیں گے کوئی اپنے بچپن کا تصویر لگایا ہوا ہے، کوئی اپنے وائف کی تصویر لگایا ہوا ہے، کوئی اپنے باپ کی تصویر لگایا ہوا ہے، کسی کے باپ مر چکا ہے اس کی وہ تصویر لگایا ہوا ہے، کسی کے باپ زندہ ہے وہ حج کر کے آیا ہے اس کی تصویر لگایا ہوا ہے۔ تو یہ ساری تمام جو تصاویر ہیں
کوئی جو ہے وہ مچھلی کی تصویر لگائے ہے، کوئی جو ہے وہ کتا کی تصویر لگایا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ شیر کی تصویر لگائے ہوئے ہے، کوئی ہرن کی تصویر لگائے ہوئے ہے. یعنی تصویر اپنے گھروں میں ان لوگوں نے لٹکایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے برکت نہیں ہوتی. فرشتے جو آنے والے ہوتے ہیں، جو رزق والے فرشتے ہوتے ہیں، جو گھر میں رحمت کے لیے جو فرشتے ہوتے ہیں، وہ گھر میں تصاویر کو دیکھ کر، وہ گھر میں فوٹوز کو، اسنیپس کو دیکھ کر، پکچر کو دیکھ کر وہ واپس لوٹ جاتے ہیں. اب دیکھیں چیز وہی ہے، مگر ہے نا کل جو برکت تھی آج وہ نہیں ہے. آج بھی وہی دھان پیدا ہوتا ہے، آج بھی وہی اناج پیدا ہوتا ہے، آج وہی گیہوں پیدا ہوتا ہے، آج وہی ساری چیزیں ہم کھاتے ہیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن آج دیکھیں بے برکتی ہو گئی ہے، برکت ہی نہیں ہے. پتہ نہیں پیسہ کہاں جاتا ہے، پتہ نہیں گیہوں دھان یہ سارا چیز کہاں جاتا ہے. کھانے والے لوگ وہی ہیں لیکن پھٹ پھٹ ختم ہو جاتا ہے. تو کیا برکت ختم ہو گئی ہے؟ اور ہے نا خشکی اور تری میں، اگلی آیت میں ہے خشکی اور تری میں زمین اور سمندر، پانی میں فساد ظاہر ہو گئی، بے برکتی ظاہر ہو گئی. یعنی لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، یہ بے برکتی اس لیے پیدا کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. یعنی جو انہوں نے بعض اعمال کیے، جو گناہوں کی وجہ سے گھر، خاندان، دکان سب میں بے برکتی ہے. تصاویر ہیں، عورتوں کی تصاویر ہیں، کوئی اپنی بیوی کی تصاویر لگائے ہوا ہے، کوئی اپنی بہن کی تصاویر لگائے ہوئے ہے. ہر جگہ تو تصویر لگی ہوئی ہے. موبائل میں تصویر ہے، لیپ ٹاپ میں تصویر ہے، گھر میں تصویر ہے نا. یعنی جتنے بھی آپ دیکھ لیں، وہ ٹی وی ہے، وہ اس میں تصویر ہے. ظاہر سی بات ہے اگر ٹی وی ہے، ٹیلی ویژن ہے، چلیں آپ ٹھیک ہے آپ نے ٹیلی ویژن گھر میں رکھا ہے، تو آپ ٹیلی ویژن میں جو کیوں ٹی وی دیکھیں، آپ ٹیلی ویژن میں اسلامک ٹی وی دیکھیں، آپ ٹیلی ویژن میں قرآن ٹی وی دیکھیں، آپ ٹیلی ویژن میں حدیث کی باتیں سنیں، آپ ٹیلی ویژن میں جو ہے اسلام کی باتیں سنیں. مگر ہم نے ٹیلی ویژن آن کیا ہے سیریل کے لیے، مگر ہم نے ٹیلی ویژن آن کیا ہے میوزک کے لیے، ہم نے ٹیلی ویژن آن کیا ہے گانے اور ناچ دیکھنے کے لیے. یہ ہمارا سب کا حال ہے، ہمارا بھی وہی حال ہے اور ہم سب کا وہی حال ہے کہ ہم ٹیلی ویژن کھولتے ہیں، ٹی وی کھولتے ہیں تو کیا ناچ گانے، فحاشی عریانی فیشن. ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں مووی چل رہی ہے، ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں جو ہے ولگر سین چل رہی ہے. ماں بھی دیکھ رہی ہے، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں، شوہر بھی دیکھ رہا ہے، اس کی بیوی بھی دیکھ رہی ہے، بچے بھی دیکھ رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں بے برکتی نہیں جائے گی تو کیا جائے گی، ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ جو ہے حیا ختم ہو گئی، شرم ختم ہو گیا. آج ماں باپ، بھائی بہن، یہ سارے لوگ، یہ فیملی ممبرس ایک ساتھ مووی دیکھنے جاتے ہیں. آج مووی میں کیا ہوتا ہے؟ غلط سین ہوتی ہے، غلط ولگر سین ہوتی ہے، کسز سین ہوتی ہیں. تو اس میں کیا ہے؟ بے برکتی ہو رہی ہے. اس میں کیا ہے؟ فحاشی، عریانی اور جو ہے اور روشن خیالی، ہے نا، کے نام پر جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں تو کیا ہو رہا ہے؟ لو میرجز ہو رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے؟ پھر جو ہے خواتین کو حقوق زیادہ مل جا رہے ہیں اور اس طرح سے جو ہے خواتین غلط کام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو اس کے ذریعہ معاشرے میں بڑی خرابی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پھر اگلی آیت میں ہے اور حدیث شریف میں ہے، جس گھر میں تصاویر ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اور رسول اللہ علیہ وسلم کو موسیقی سے اتنی نفرت تھی. کیا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کو موسیقی سے اتنی نفرت تھی کہ ایک جگہ آپ نے بانسری کی آواز آپ نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیں. سوچیں آج جو ہے ہم موسیقی ہر وقت سنتے رہتے ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی موسیقی اتنی نفرت تھی کہ بانسری کی آواز سن کر جو ہے وہ اپنے دونوں کانوں میں جو انگلیاں ڈال لی. اور پھر اگلے آتا تاکہ وہ لوٹیں، سمجھیں، غور کریں. یعنی بے برکتی اس لیے ہے کہ انسان کو عبرت حاصل ہو اور وہ گناہوں سے باز آ جائے. یعنی اگر آپ بہت کماتے ہیں، بہت پیسے کماتے ہیں، اگر اس میں برکت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اللہ آپ سے خفا ہے. تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے جو اتنے پیسے کمائے، اتنے جو ہم نے مال کمائے، اتنے ہم نے جو درہم کمائے، آخر وہ گئے کہاں؟ آخر وہ پیسے گئے کہاں؟ تو اس کے لیے اگر ہم غور کریں گے، فکر کریں گے تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. ہم جو ہے فحاشی میں، ہم عریانی میں، ہم بے حیائی میں اور جو ہے بے شرمی میں، فیشن پرستی میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے بے برکتی ہو گئی ہے، برکت ختم ہو گئی ہے.
اور اگلی آیت میں ہے کہ اے محبوب آپ فرمائیے زمین میں چلو پھر دیکھو ان سے پہلے جو گناہ کر رہے تھے، جو گناہگار تھے، ہے نا، جو گناہگار گزر گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔ یہ دیکھو کہ ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ بس قائم کرو اپنے چہرے کو سیدھے دین کے لیے، اپنے چہرے کو سیدھا رکھو، ہے نا، اپنے چہرے کو سیدھا رکھو، ٹیڑھا میڑھا نہیں کرو اور سیدھا سیدھا چلو۔ ہم جب چلتے ہیں تو جو ہے اکڑ کے چلتے ہیں، سینہ تان کے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع کیا ہے کہ جب تم راستے میں چلو تو عاجزی کے ساتھ چلو، انکساری کے ساتھ چلو، ہے نا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عاجزی سکھائی ہے، انکساری سکھائی ہے، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ جب تم کامیاب ہو جاؤ، جب تمہیں کامرانی حاصل ہو جائے تب تو اور زیادہ تمہارے پاس عاجزی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ تھوڑی سی دولت آ گئی، تھوڑا سے مقام آ گیا تو تم سینہ تاننے لگے، غرور کرنے لگے، گھمنڈ کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قارون کی طرح زمین میں دھسا دے گا۔ تو اگلی آیت میں ہے اس دن پر آنے سے پہلے اس دین پر ثابت قدم ہو جاؤ جس دن اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اگلی آیت میں اس دن لوگ الگ ہو جائیں گے، گناہگار اور نیکوکار الگ الگ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا اس کا گناہ اس کے اوپر ہے، اور جس نے اچھے عمل کیے تو وہ خود اپنے نفس ہی کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ اور اگلی آیت میں یہ ساری باتیں اس لیے بیان ہو رہی ہیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں صلہ عطا فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور ان میں سے بعض ہوائیں خوشخبری دینے والی ہیں جو بتاتی ہیں کہ اے بارش، ہے نا، بارش آنے والی ہے، اب بارش آنے والی ہے۔ اور اس لیے تاکہ اللہ تمہیں اپنی رحمت عطا فرمائے، بارش عطا فرمائے، وہ ہوائیں بادلوں کو لے کر آتی ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں کیسی ہیں کہ اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں ہر طرح سے کفار و مشرکین کو یہ تلقین کی ہے، یہ تبلیغ کی ہے، یہ آیات نازل کی ہے نا۔ آسمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، زمین بھی اللہ کی نشانی ہے، اور آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد سمندر بھی اللہ کی نشانی ہے، پیڑ پودے، اس کے بعد شجر حجر، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اگر ہم ہر چیز پہ غور کریں تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ جو بارشیں ہوتی ہیں، یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور اگلی آیت میں کچھ ہوائیں ایسی نرم ہیں جو چلتی تو ہیں مگر نقصان نہیں پہنچاتی، کہ یہ ہوائیں اس لیے ہیں تاکہ کشتی، بحری جہاز اللہ کے حکم سے چلیں، اور اس لیے تاکہ تم فضل یعنی روزی تلاش کرو۔ اور دیکھ لیں کہ جو ہے کشتی میں مچھوارے کیسے روزی تلاش کرتے ہیں، جاتے ہیں کشتی میں بیٹھ کر اور اس میں جو ہے وہ سمندر میں مچھلیاں تلاش کرتے ہیں، اور مچھوارے آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں انڈیا میں مچھوارے ہیں جو مچھلی پالتے ہیں اور مچھلی کے ذریعے اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں۔ اور یہ ساری نعمتیں اس لیے تاکہ تم شکر کرو، اور بے شک ہم نے اس سے پہلے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف، پس وہ رسول نشانیاں لے کر آئے، پس جن لوگوں نے جھٹلایا ہم نے ان مجرموں سے انتقام لے لیا اور انہیں تباہ کر دیا۔ اور ہمارے ذمہ کرم پہ لازم ہے مسلمانوں کی مدد کرنا، جو نیک لوگ ہیں ہم ان کی مدد ضرور کریں گے۔ یعنی اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں نیک عمل کریں گے، تائب ہوں گے، پرہیزگاری کریں گے، اس کے بعد اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اچھے عمل کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ چاہے ہمارے پاس جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، چاہے ہمارے پاس کوئی بھی پریشانی آ جائے، اگر ہم نیکی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہمیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ پس وہ رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پس جن لوگوں نے جھٹلایا ہم نے ان مجرموں سے انتقام لے لیا اور انہیں تباہ کر دیا۔ یہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہے نا بیشتر مقامات پہ یہی ذکر کیا کہ جو پرانی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کیا تھا، جیسے قوم لوط کو، قوم نوح کو، قوم سمود کو، قوم عاد کو، اس طرح سے جو ہے بنی اسرائیل میں فرعون کی قوم
جو کفار و مشرکین تھے ان کو اور فرعون کو تباہ کر دیا، قارون کو زمین میں دھسا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس سے تم سبق کیوں ہی حاصل نہیں کرتے؟ یہ لوگ بھی مجرم تھے، یہ لوگ بھی گناہ گار تھے، یہ لوگ بھی بدکار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے تم سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ پھر اگلی آیت میں ہے اللہ جس کی شان بلند و بالا ہے، وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ ہوائیں بادلوں کو لاتی ہیں اور بادلوں کو ابھارتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے، اور جب چاہتا ہے بادلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کا مقام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے۔ اور تم دیکھتے ہو بارش کو، یہ بارش بادلوں کے درمیان سے نکلتی ہیں، پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے بارش کو پہنچاتا ہے تو بندے بارش پر خوشیاں مناتے ہیں، اور بارش کے موسم میں خوشی ہوتی ہے، مگر کبھی بھی سجدہ بھی کرنا چاہیے اور شکرانہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ ہم گناہ گار پر بارش بھی برسائی۔ ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم بدکار لوگ ہیں، ہم سیاکار لوگ ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، اس کے باوجود اللہ کا ہم پہ اتنا کرم ہے۔ ايوه مدير ايش يقول؟ السلام عليكم. كيف حالك؟ يا اخوي انا كان في حسابي 130 ريال. ايوه زين. خذيت ب10 ريال منه وقال مرفوضه، عدها ثاني مره. شفت؟ وعدتها ثاني مره. خذيت 10 ريال، يوم جيت الحساب ايوه لين فيه 100 هو ما عاد فيه الا 110، شالوا عليه 20. وهذا الرسائل جاء. هذه الرسائل. دفع عبر النقاط بيع مبلغ 10 ريال من بطاقة من شركة الثلاجات. 11 دقيقة. ايوه 10 ريال. 11 دقيقتين مبلغ 10 ريال ثاني من بطاقة شركة الثلاجات. شهر عليه 20 ريال. وأنا مشتري ب10. انت يبغى 10 ريال؟ أيوه. بس هذا رجع انت. هذا رجع. هذا بنك. هذا رجع انت. 24 هذا 24 ساعة هذا لازم رجع شريعة، هذا بنك. ما أبي أرجع، أبي أرجع. لا رجع، هذا ممكن كم مرة أنا أشوفه هو رجع لازم رجع. هذا ينتقل 10 ريال، هذا 100 ريال 200 ريال 500 ريال أنا أشوفه هو رجع. إذا ما في رجع ما نشوفه هو رجع. كيف؟ إذا ما في رجع أنا أروح والله إذا ما في رجع والله بتوي. الحين شوف الحين الساعة كم؟ أيوه بكرة ساعة إذا سيم إذا ما في رجع واحد يوم 24 ساعة. إذا ما في رجع بعدين هو يدخل. بس هو رجع. هذا سيم كثير هذا. أنت بدأ شرع معلوم؟ إذا في نفر 400 300 بس ليش تسوي كذا حركة؟ لا هذا ما في، هذا هو مكتوب هنا كله. هذا مكتوب ذاتي لأن هذا مكتوب. هو شيء. أيوه بس هذا بنك في مشكلة. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اگلی آیت میں ہے اور بارش برسنے سے پہلے یہ لوگ مایوس ہو چکے تھے، بارش کی کوئی امید نہ تھی، مگر جب اللہ چاہتا ہے تو پھر سے بارش برس جاتی ہے، اور اللہ کے رحمتوں کی آثار کی طرف دیکھو، ان بادلوں اور بارشوں کو دیکھو، اس گرج و چمک کو دیکھو، کیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو ویرانی کے بعد دوبارہ زندہ فرماتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمارے علاقے میں، ہمارے قصبے میں، ہمارے محلے میں جو کھیت ہے، کھلیان ہے، کسان ہیں، ان تمام لوگ جو ہے وہ جب کھیت جوتتے ہیں، جب کھیت میں کاشتکاری کرتے ہیں، جب کھیت میں فصلیں اگانا چاہتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش ہی نہیں ہوتی ہے نا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بارش نہیں ہوتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھر بارش ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہر سبز و شاداب جتنے بھی کھیت ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رحمتوں کی آثار کی طرف دیکھو، یعنی تم اللہ کی رحمت کی طرف دیکھو، تم یہ نہ سوچو کہ اس بار جو ہے نا بارش نہیں ہوئی ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ اے باری تعالیٰ تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا رازق ہے مولا، اے اللہ بارش کو برسا دے، اللہ کی بارگاہ میں سے زرید ہو جاؤ، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بارش دینے والا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے آثار کی طرف دیکھو، ان بادلوں اور بارشوں کو دیکھو، اس گرج و چمک کو دیکھو، یعنی گرج کو بھی دیکھو، جب آسمان میں چمک آتی ہے اس کو دیکھو، کیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو ویرانی کے بعد دوبارہ زندہ فرماتا ہے، یعنی زمین جو ہے ویران تھی، بنجر تھی، ہے نا، کوئی زمین پہ پانی کے آثار نہیں تھے، اب پانی بارش ہو گئی تو جو ہے
اللہ نے کیا فرمایا؟ دوبارہ فصل زندہ ہو گئی، دوبارہ کھیت جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو گئے اور اس میں فصلیں پیدا ہونے لگی۔ پھر اگلی آیت میں بے شک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور وہ اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جو خشک ہو، سخت گرم ہو یا سخت ٹھنڈی ہو، جس سے کھیتیاں تباہ ہو جائیں اور سرد سڑ جائیں، آپ سوچیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایسی ہوا بھیج دے یا ایسے جراثیم بھیج دے تو ساری کی ساری جو ہے وہ کھیتی وہ تباہ ہو جائے، ساری سبزیاں، سارے جو ہیں اناج تباہ ہو جائیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص مہربان ہے۔ پھر وہ ان کھیتیوں کو پیلا دیکھیں کہ سڑ کر وہ پیلی ہو گئیں، زرد ہو گئیں، ضرور اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگیں گے۔ اب دیکھیں گے کہ انہوں نے بہت محنت کی، انہوں نے ہل کے چلایا، انہوں نے ٹریکٹر کے ذریعہ اس کی کاشتکاری کی، اس کے بعد جو ہے پھر بارش آئی، بارش بھی ہو گئی، اس کے بعد بارش جب زیادہ ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے ساری فصلیں بھی لگ گئیں، لیکن کچھ ایسے جراثیم پیدا اللہ نے کر دیے جس کی وجہ سے ساری فصلیں پیلی ہو گئیں، خراب ہو گئیں، تو کیا وہ ناشکری کرنے لگیں گے اور ناشکری کریں گے؟ ارے ہماری محنت برباد ہو گئی ہے نا، اے اللہ ہم پہ ایسا کیوں کر دیا، ہم سے کون سی خطا ہو گئی تھی، وہ کفر کرنے لگیں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ کفریات بکنے لگیں گے، وہ غلط الفاظ کا استعمال کرنے لگیں گے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور بے شک تم مردہ دلوں کو نہیں سناتے اور تم نیکی کی نصیحت ان لوگوں کو نہیں سناتے جن کے کان بہرے ہیں، یعنی حق سننے سے بہرے ہیں، اور جب وہ منہ پھیر کر بھاگتے ہیں، یعنی اگر کوئی سننا چاہے تو ہدایت کی بات اس پر کیسے اثر کرے گی اگر کوئی سننا نہ چاہے؟ دیکھیے ہم نے تبلیغ کی، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم تبلیغ کریں، ہم نیکی کی دعوت دیں۔ ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے، مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں تو گنہگار انسان ہوں، میں تو بدکار ہوں، میں تو سیاکار ہوں، میں تو عام پڑھا لکھا انسان ہوں، میں تو ہے نا اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں، قرآن کے ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اس کی تفصیل کو پیش کر رہا ہوں، میں تو گنہگار انسان ہوں۔ شیطان ہمیں بہکاتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ چلیں میں ایک ویڈیو بناتا ہوں، میں قرآن کی آیات کو پڑھتا ہوں اور قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہوں، اس کی تفسیر پڑھتا ہوں، اگر جو لوگ سنیں گے اس سے فیض یاب ہو جائیں گے، اور جو لوگ سننا ہی نہیں چاہتے، آپ سوچیں مان لیں کہ میرے فرینڈ لسٹ میں 5000 فرینڈس ہیں، 5000 میں 4500 4500 جو ہے وہ مسلم ہیں، 4500 مسلم ہیں، وہ جو ہے اسے سننا اگر نہیں چاہتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا یہ کام ہے، میں کر رہا ہوں ہے نا۔ جن لوگوں کو اللہ ہدایت دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بہت بڑا کریم ہے۔ ہم دعا کریں گے اے باری تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے، انہیں بھی قرآن کو ترجمے سے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر انشاءاللہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر اگلی آیت میں کیا ہے؟ اور آپ ان اندھوں کو ہدایت نہیں دیتے کہ جو گمراہی کی وجہ سے اندھے ہو چکے ہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن حق دیکھنے سے قاصر ہیں۔ یعنی جو ہے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو لوگ بھی ہیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، سیاکار ہیں، ہم گناہوں میں مشغول ہیں، ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو سننا نہیں چاہتے، جو اللہ کی ہدایت کو سننا ہی نہیں چاہتے، جیسے ہم نے کسی کو تبلیغ کی کہ آپ نے ایسا کام کرنا ہے، آپ نے کل سے نماز پڑھنی ہے، آپ نے کل سے روزے رکھنے ہیں، آپ نے کل سے جو ہے وہ فجر کی نماز ادا کرنی ہے جماعت کے ساتھ، یہ میرا کام ہے، ہم نے اسے تبلیغ کر دی، اگر وہ عمل نہیں کرتا ہے تو جو ہے ہم دعا کریں گے اللہ اسے ہدایت دے۔ تو لیکن کیا ہے، آپ کو کوشش کرنی ہوگی، اگر آپ کوشش نہیں کریں گے، اگر جس سے میں دعوت دے رہا ہوں اگر خود کوشش نہیں کرے گا تو جو ہے ہم اسے کیا کہیں گے کہ وہ راہ راست پہ نہیں ہے، وہ گمراہ ہے۔ اور آپ ان اندھوں کو ہدایت نہیں دیتے کہ جو گمراہی کی وجہ سے اندھے ہو چکے ہیں، یعنی ان کے پاس گمراہی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ گناہ کرتے 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 ان کا دل کالا ہو چکا ہے، اب اس پہ جو ہے نیکی کی باتیں اس پہ اثر نہیں کرتی ہیں، جو آیتوں کو قبول کرتے ہیں۔ ہاں، آپ تو صرف ان لوگوں کو حق کی بات سناتے ہیں جو آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو حق پر ہیں اور جن کے دل زندہ ہیں اور جو آیتوں کو قبول کرتے ہیں، بس وہ ہماری بارگاہ میں سر کو جھکانے والے ہیں۔ یعنی آپ
ان لوگوں کو حق سناتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور جو ہاں حق پر ہیں اور جن کے دل زندہ ہیں، جو آیتوں کو قبول کرتے ہیں، بس وہ ہماری بارگاہ میں سچ کو جھکانے والے ہیں۔ یعنی جو نیک بندے ہیں ان کو اگر ہم ہدایت کی بات کریں گے، اگر ہم رہنمائی کی بات کریں گے، اگر ہم قرآن اور حدیث کی بات کریں گے، تو کیا وہ ایک بار میں جو ہے وہ سجدے میں چلے جائیں گے اور وہ سجدہ کرنے لگیں گے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ طرف اشارہ فرمایا ہے، اور آیت نمبر 54 میں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ یعنی انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انسان بھولا بیٹھا ہے۔ وہ تو ایک کافر تھے، ایک مشرک تھے، ایک فاسق فاجر لوگ تھے، ان کی الگ چیز تھی۔ اب مسلمان لوگ بھی جو ہیں، اب مسلمان کی بھی یہی حقیقت ہے کہ جو ہے وہ اپنی شخصیت کو بھولے ہوا ہے۔ وہ مسلمان ہے مگر اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ وہ خود کو مسلمان سمجھتا ہے، اس کا نام مسلمان ہے، وہ مسلمان کا نام رکھا ہوا ہے، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ کفار و مشرکین والا ہے، وہ شیاطین والا ہے، وہ جو ہے وہ غلط کام کرنے والوں کے جیسا ہے، فاسق فاجر اور منافقت اس کے دل میں ہے۔ پھر اگلی آیت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اللہ نے کمزوری کے بعد قوت عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے تمہاری قوت کے بعد تمہیں کمزور اور بوڑھا کر دیا۔ پھر بوڑھے شخص کو دیکھیں جو 70 سال اور 90 سال کا بوڑھا ہے نا، کس قدر کمزور ہے۔ اگر 25-30 سال کا مضبوط اور توانا اور جوان تھا، اس کی جوانی تھی، آپ دیکھ لیں کہ ابھی وہی انسان ہے نا، 25-30 سال کا جب تھا تو اس نے عیش و عشرت کی، اس نے مزے اٹھائے، اس نے جو ہے غلط کام کیا، لیکن اب وہی شخص 70 سے 90 سال کا ہو چکا ہے، 80 سال 90 سال کا ہو چکا ہے۔ تو انسان تو وہی ہے، لیکن عمر کی وجہ سے جو ہے پہلے بچپن میں بہت کمزور تھا، اس کے بعد جو ہے جوانی آئی، بہت تندرستی آئی، پھر بڑھاپا ایک وقت ایسا آ گیا کہ پھر وہ کمزور ہو گیا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور وہی علم والا قادر ہے، اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور جب قیامت قائم ہوگی مجرم گنہگار قسمیں کھائیں گے، اے پروردگار تیری قسم ہم دنیا میں تو ایک ساتھ بھی نہ رہے، یعنی ایک لمحہ بھی نہ رہے۔ آپ سوچیں کہ یہ جب قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے، یہ قیامت میں دیکھیں گے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، تو یہ کفار و مشرکین یہ کہیں گے اے باری تعالیٰ ہم تو دنیا میں جو ہے ایک سیکنڈ بھی نہ رہے، ہم ایک دنیا میں ایک لمحہ بھی نہ رہے، ہم اتنے کم وقت میں رہے۔ پھر اگلی آیت میں اسی طرح وہ اوندھے منہ کیے جاتے ہیں، اور کل بروز قیامت وہ لوگ جنہیں علم ملا اور ایمان نصیب ہوا، وہ دنیا میں کل بروز قیامت علم والے اور ایمان والے ان سے کہیں گے بے شک تم اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ کے مطابق قیامت کے دن تک تم دنیا میں رہے ہو، یعنی تمہاری زندگی بڑی تھی، تم نے 70 80 90 سال کی زندگی پائی، لیکن چونکہ اصل زندگی یہ ہے تو تم نے دنیا میں رہ کر اصل زندگی کے لیے پریپریشن نہیں کی، تو جب تم نے اصل کو دیکھا تو تمہیں ایسا لگا کہ جو دنیا کی زندگی تھی وہ تو زندگی صرف کھیل کود تھا، بس وہ ختم ہو گیا۔ اب کہاں 50 سال کی زندگی اور کہاں 50,000 سال کا ایک دن حشر کا۔ اور بے شک تم اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ کے مطابق قیامت کے دن تک تم دنیا میں رہے ہو، کہ دنیا میں رہے اور پھر قبر میں رہے، ایک لمبی زندگی تھی دنیا کا۔ اگر تم ہدایت چاہتے تو کچھ لمحہ ہی کافی تھا، یعنی تم دنیا میں بے انتہا وقت گزارے ہو، ہے نا۔ اگر تم چاہتے تو صرف 10 سال عبادت کر لیتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے، توبہ کر لیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو بخش دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا، تمہارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا۔ مگر کیا تم نے اللہ کی ایک نہ سنی، یعنی نہ قرآن پہ عمل کیا، نہ قرآن پہ جو ہے علم حاصل کیا، نہ اس کا ترجمہ پڑھا، نہ اس کی تفسیر پڑھا۔ تم نام کے مسلمان تھے، تم جانتے تھے کہ قرآن دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے، لیکن کیا تم نے قرآن کو کھول کر اس کا ترجمہ سمجھا؟ کیا تم نے قرآن کو کھول کر اس کا معنی سمجھا؟ کیا تم نے قرآن کو کھول کر اس کی تفسیر سمجھی؟ تم نے پوری زندگی کتابیں پڑھیں، ہسٹری، جغرافی، اکنامکس اور جو ہے اور دوسری جو لینگویجز سیکھے، فرینچ سیکھے، جرمن سیکھے، اٹالین سیکھی، چائنیز سیکھی،
اور دنیا کے تمام تر چیزیں سیکھی. اگر تمہیں الیکٹریشین کا کام کرنا تھا تو تم نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی، اور کسی نے میکینیکل انجینئرنگ کی، کسی نے سول انجینئرنگ کی، کسی نے جو ہے کمپیوٹر انجینئرنگ کی، کسی نے جو ہے وہ کمپیوٹر انجینئرنگ کی، اور اس طرح سے جو ہے وہ بی ٹیک کیا. کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی جو ہے آئی ایس آفیسر بنا، کوئی جو ہے اور جتنے بھی مینجمنٹ فیلڈ ہیں اس میں اس نے حاصل کی. کوئی آرٹس لیا، کوئی ٹیچر بنا، کوئی استاد بنا، کوئی پروفیسر بنا، کوئی اکنامکس میں اس نے مہارت حاصل کی، کوئی جغرافی کا پروفیسر بنا، کوئی ہسٹری کا پروفیسر بنا، کوئی جو ہے اور دوسری تمام تر شعبے جات میں اس نے کامیابی حاصل کی. لیکن کیا مین چیز کو وہ بھولتا رہ گیا، جہاں پہ اللہ کو جواب دینا تھا. اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا بروز قیامت کہ تم نے جغرافی میں ماسٹریٹ کی یا پی ایچ ڈی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیاوی حکومت کے بارے میں نہیں پوچھے گا. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ تو ایک کھیل کود ہے، یہ تو ایک تماشا ہے نا، کہ تم دنیا میں آئے اور تماشا کر کے چلے گئے. نہیں، دنیا کیا ہے؟ یہ امتحان گاہ ہے. دنیا کی زندگی میں مت پڑو، سونے کے محل کی کوشش مت کرو. تم ہیرے کا خزانہ کے لیے جو ہے وہ مت سوچو. کیوں کہ تم اگر ہیرے کا خزانہ اکٹھا بھی کر لو گے تو تمہیں مر جانا ہے. تم اگر سونے کا خزانہ بھی جمع کر لو گے تو تمہیں مرنا ہے. تمہیں بڑی جائیداد، بنگلہ، گاڑی باڑی اور جتنی بھی چیزیں تمہیں تمہارے پاس آ جائیں گی، لیکن کیا ہے؟ تمہیں غرق ہونا ہے، تمہیں مرنا ہے، تمہیں قبر میں داخل ہونا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا عطا کی تھی، ہم نے تمہیں کیا صحت دی تھی، علم دیا تھا، تم نے اس کا کیا استعمال کیا؟ کیا تم نے فجر کی نماز ادا کی؟ کیا تم نے نمازوں کو ان کے مقررہ وقتوں میں ادا کیا؟ کیا تم نے اللہ کی پاکی بیان کی؟ کیا تم نے اللہ کی حمد و ثنا کی؟ اللہ کو راضی کیا کہ نہیں کیا؟ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا تھا؟ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یعنی معبود وہ ہے، یعنی ہمارا جو ہے وہ معبود ہے، ہم عبد ہیں. عبد کو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے عبد کو، معبود یہ کہہ رہا ہے میں نے عبد کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو کیا ہم نے کتنی عبادتیں کی؟ آپ غور کیجئے. ہم تمام مسلمان اپنے ذات پر، اپنے ضمیر پر، اپنے شخصیت پہ غور کریں کہ ہم نے کتنی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، یا ہم نے کتنی فجر کی نماز ہی چلو پڑھی ہے. تو ہم جو ہیں خاموش ہو جائیں گے اور اپنی قسمت کو پکڑ لیں گے اور خود اپنے ضمیر کو جوڑیں گے کہ ہم نے کتنے وقت کی نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے کہاں نمازیں پڑھی ہیں. ہم تو ساری زندگی سوتے رہ گئے. اللہ نے زندگی کا ہے نا 1/3 حصہ سونے کے لیے دے دیا اور 2/3 حصہ دنیاوی کامیابی کے لیے اور دینی محنت کے لیے، مگر ہم 1 حصہ پورا سو گئے. ایسا نہیں ہوا کہ ہم رات میں بھی اٹھ کر اللہ کی عبادتیں کی، ایسا کبھی نہیں ہوا. اور جب دن میں تھا، دن میں بھی، صبح میں بھی ہم سوئے رہے. پھر اگلی آیت میں ہے بس آج یہ قیامت کا دن ہے، ہاں لیکن تم اس بات کو جانتے نہیں تھے اور قیامت پر تم یقین نہیں رکھتے تھے. آج ہم غیر مسلموں کو دعوت دیتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں. ہم نے غیر مسلموں کو کہا آؤ قرآن کو پڑھو، آؤ ہے نا اس بارے میں کبھی غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو دنیا دی ہے وہ کیوں دی ہے، اللہ نے دنیا جو بنائی ہے وہ کیوں بنائی ہے. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. اللہ نے دنیا میں ہر چیز کا ایک مقصد بنایا ہے. تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم نے کہا تم نے یجر وید، اتھر وید، شام وید نہیں پڑھا؟ تو اس نے کہا ہم تو بس رامائن پڑھتے ہیں اور اس طرح سے جو کتابیں ہیں مہا بھارت وغیرہ کہانیاں جانتے ہیں، بس اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے. تو ہم نے اسے دعوت دی. تو جب ہم نے دعوت اسے بار بار دی تو وہ تنگ ہو کر، وہ غیر مسلم ہے، وہ ہندو، یہ کہتا ہے کہ بھائی زندگی میں جو ہے بس وہی پہ کرو، یہی سب کچھ ہے. تو اس طرح سے جو ہے کفار و مشرکین کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہے انہیں مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، قیامت وغیرہ کا کوئی ان کے ذہن میں تصور نہیں ہے. تو دیکھیں یہی چیز قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفار و مشرکین کی صفت کو بیان کر رہا ہے. بس آج یہ قیامت کا دن ہے، ہاں لیکن تم اس بات کو نہیں جانتے تھے اور قیامت پر تم یقین نہیں رکھتے تھے.
بس آج کے دن گنہگار ظالموں کو کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی ہیلا فائدہ نہ دے گا کہ اے مولا اس لیے گناہ ہو گئے۔ یعنی آج تم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس بہت دولت تھی، ہمارے پاس جو ہے وہ دوسرے بہت سارے فرینڈس تھے، بہت ساری جو ہیں فیشن پرستی تھی، ہمارے گھر میں جو ہے کھلا ماحول تھا، ہمارے گھر میں کوئی تعلیم دینے والا نہیں تھا، ہمارے گھر میں جو ہے سب گناہگار لوگ تھے، بدکار لوگ تھے، تو جو ہے ہم نے یہ سارے گناہ کیے، ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی، تو یہ وہاں پہ کوئی کام نہیں دے گا، کیونکہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کائنات میں تمہیں حاصل کرنا تھا، تمہیں اس کائنات میں علم حاصل کرنا تھا، اس پہ عمل کرنا تھا اور دوسروں کو نیک عمل کرنے کی ترغیب دینی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے، نبی آئے، اس کے بعد جو ہے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، مجدد، تو اس طرح سے تبلیغ ہو رہی ہے، دین کا کام ہو رہا ہے نا۔ ہر جگہ دین آسان کیا گیا ہے، مگر تم دین کے قریب نہیں آئے، تم نے اپنے مذہب کی کتابوں کو ہی نہیں پڑھا، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ تم خود کو ہندو کہتے ہو، اس کے باوجود تمہاری جو مذہبی کتاب ہے اس کے بارے میں بھی تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یجر وید کیا ہے، اتھر وید کیا ہے، شام وید کیا ہے، تمہیں یہ سب پتہ نہیں ہے، لیکن یہ تمہارے مذہب کے مذہبی لوگ کہتے ہیں یہ تمہاری مذہب کی کتابیں ہیں، اگر تم ان کتابوں کو بھی اگر تھوڑا بہت بھی پڑھ لو تو تمہیں کم سے کم یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی خالق ہے، اور کل بروز قیامت ان سے توبہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، یعنی کل جو ہے جو کرنا تھا انہوں نے زندگی میں کر لیا، اب بروز قیامت ان کو کوئی مواقع نہیں فراہم کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ساری فیسلٹیز انہیں دی تھی، ان کے پاس ہر طرح کی فراوانی تھی، مگر ان لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا، تو اب جو ہے موت کے بعد ان کے پاس کوئی بھی ایکسکیوز نہیں بچتا ہے۔ اگلی آیت میں اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے ہر طرح سے مثال بیان کیے ہیں، کوئی سمجھنے والا جو سمجھے، اور اے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کوئی بھی نشانی لے کر آئیں ان کافروں کے پاس، ضرور بضرور یہ کافر کہیں گے آپ تو باطل ہیں، آپ تو غلط ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ کفار و مشرکین ہیں، وہ جھٹلانے والے ہیں، آپ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں یہ آپ کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ آپ کی بات کو اقرار کرنے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جو جانتے نہیں ہیں، پس صبر کریں، برداشت کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی بس آپ صبر کیجئے، ان کو جھٹلانے دیجئے، ان کو جو بولنا ہے بولنے دیجئے، آپ بس کیا کریں، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہیں، اللہ کی ہدایت کرتے رہیں، اللہ کی آیتوں کو جو ہے انہیں سناتے رہیں اپنا، اور اللہ کا پیغام جو ہے قرآن کو عام کرتے رہیں، اور آپ مایوس نہ ہوں، طیش میں نہ آئیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، آپ طیش میں آنے سے مایوس ہونے سے پاک ہیں۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہیں غصے میں نہ آئیں، آپ جلال میں نہ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان اور رسول اللہ علیہ وسلم کے جو زبان ہے، جو جسم ہے، وہ اتنا زیادہ نیک ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس آیت کے ذریعہ ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم جب مبلغ ہوتے ہیں جو دین کی کام کریں تو دین کے کام میں جو ہے ہمیں اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے، نرمی لہجہ استعمال کرنا چاہیے، اس میں حکمت ہونی چاہیے، اور کسی کو غصے میں دعوت نہ دیں کہ وہ مایوس ہو جائے۔ کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا، کوئی اگر روزہ نہیں رکھتا، کوئی اگر چوری نہیں چھوڑتا، کوئی اگر گناہ سے نفرت نہیں کرتا تو ہم اسے پیار سے سمجھائیں گے، میرے بھائی برائے کرم آپ میرے ساتھ یہاں آ جائیں، اکیلے میں سمجھائیں یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ جو ہے شریعت کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے۔ جب ہم اسے پیار سمجھائیں گے تو وہ ہماری بات پہ سوچے گا، اس پہ جو ہے قبول کرے گا۔ تو دیکھیں نیکی کی دعوت کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک جملہ نیکی کا کہا تو جو ہے اسے 1 سال کی عبادت اسے اس کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ
کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمیں ایمان والا پیدا کیا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنایا۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں گے، اے باری تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنائے، اور ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی بے انتہا محبت عطا فرمائے، اور ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے، ہمیں نیک عمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو ہے سورہ روم کو ہم نے سماعت کیا، اس میں ہم نے انبیاء کا ذکر سنا، نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور دوسرے بہت سارے انبیاء کی قوموں پر جو ظلم ہوا اس پہ بھی اس میں ہمیں درس ملا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، ہمیں بخشنے والا ہے، اور ہمارے پاس بہت سارے مواقع ہیں، اگر ہم ان کا صحیح استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو بھی سنوارے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ تبلیغ کرنے کی بھی سوچ اور فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔